گولڈن گیٹ، گیٹ آف مرسی، بیوٹیفل گیٹ اینڈ گیٹ آف ہیون۔ ناظرین، یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک قدیم اور تاریخی شہر کے ہزاروں سال پرانے ایک ایسے دروازے کے بارے میں بولے جاتے ہیں جو ایک مسلمان حکمران سلطان سلیمان نے نامعلوم مقاصد کے تحت بند کروا دیا، اور یہ دروازہ 500 سالوں سے آج بھی بند ہے، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس دروازے کو دوبارہ کھول سکے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہودی اور عیسائی جو کہ اس وقت تمام دنیا میں پاورفل پوزیشنز پر ہیں، وہ اس وقت اس حیرت انگیز دروازے کے کھلنے کے انتظار میں ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ دروازہ کھلنے کے بعد دنیا میں سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں الہامی مذاہب کے ماننے والے اس دروازے کے کھلنے کے بعد اس کے اندر داخل ہونے والی تبدیلی اور خدائی رحمت کو نہ صرف مانتے ہیں بلکہ اس کے منتظر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ آپ یقیناً حیران ہو رہے ہوں گے کہ وہ کون سی خدائی رحمت اور تبدیلی ہے جو کہ اس گولڈن گیٹ کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، اور اسے تینوں الہامی مذاہب سے تعلق رکھنے والے مانتے ہیں، کیونکہ ان کے مذہبی عقائد میں اس چھپی ہوئی خدائی رحمت کے بارے میں واضح احکامات موجود ہیں۔ اگر آپ بھی اس خدائی رحمت اور اس گولڈن گیٹ کے راز کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین اکرام، اسرائیل میں واقع یروشلم ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے۔ مسلمانوں اور اہل کتاب، عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کے لیے یہ شہر تاریخی اور مذہبی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یروشلم شہر کے 8 دروازے ہوتے تھے جو کہ رات کو بند کر دیے جاتے تھے، جن میں ہیروڈس گیٹ، دمشق گیٹ، نیو گیٹ، جافا گیٹ، زیون گیٹ، ڈنگ گیٹ، اسرائیل گیٹ اور شیرو کا گیٹ شامل ہیں۔ لیکن ان 8 دروازوں میں سے مشرقی دروازہ جو کہ کیٹرون وادی میں زیتون کے پہاڑ کے سامنے ہے، بند نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ ماضی میں یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہنے کی وجہ سے انفرادیت رکھتا تھا، لیکن آج کے دور میں یہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ مکمل طور پر بند ہے۔ یہ دروازہ اس لیے بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے کہ بعض مبصرین اس مشرقی دروازے کی رکاوٹ کو بائبل کی پیشن گوئی کی تکمیل کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ یروشلم کے مشرقی دروازے کو گولڈن گیٹ یا خوبصورت گیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ عبرانی زبان میں یہ دروازہ شہر ہرہامین ہے، یعنی رحم کا دروازہ، اور اسی لحاظ سے یہ گیٹ آف مرسی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ اس وقت پرانے یروشلم شہر کا سب سے قدیم دروازہ ہے جو کہ 6 یا 7ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ وہ دروازہ ہے جو کہ ہیکل سلیمانی تک سب سے زیادہ براہ راست رسائی دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص یروشلم جائے اور مشرقی دروازے کے محراب سے گزرے تو وہ اس کے بہت قریب ہوگا۔ تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیتون کے پہاڑ سے یروشلم میں داخل ہوئے تو انہوں نے موجودہ مشرقی یا گولڈن گیٹ کے طور پر اسی جگہ پر ایک دروازہ استعمال کیا تھا۔ مشرقی دروازے کو سن 1540 میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیمان کے حکم سے بند کر دیا گیا تھا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ یہ وہی سلطان سلیمان تھا جس نے ایک وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی۔ یہودیوں کی طرف سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مشرقی دروازے کو بند کرنے کی وجہ یہودی مسیحا کو یروشلم میں داخل ہونے سے روکنا تھا۔ یہودی روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ جب مسیح حکومت کرنے آئے گا تو وہ مشرقی دروازے سے گزرے گا۔ یہ مشرقی گیٹ تقریباً 500 سالوں سے بند پڑا ہے۔ عیسائیوں کے ایک گروہ کا یہ بھی ماننا ہے کہ سلطان سلیمان نے سیمنٹ اور کنکریٹ سے یہ دروازہ بند کر کے خداوند عالم کا راستہ بند کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت یہ دروازہ بند کرنے کے پیچھے مقصد صرف اور صرف یہ کار فرما تھا کہ اس شہر اور اس میں موجود مقدس مقامات کو محفوظ کیا جا سکے، کیونکہ اس دور میں رات کے وقت خفیہ طور پر شہروں کے اوپر حملے کیے جاتے تھے، اور رات کی تاریکی میں فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سی ایسی خفیہ کارروائیاں کی جاتی تھیں جس کی وجہ سے ان مقدس مقامات کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس دروازے کو بند کرنے کے پیچھے کسی کے مذہبی عقائد کو نقصان پہنچانا یا کسی مذہبی فرقے کی دل آزاری کرنا بالکل بھی نہیں تھا، لیکن ایک مسلمان فرما روا ہونے کی حیثیت سے ان کے اس اقدام کو بھی مذہبی نقطہ نظر سے دیکھا گیا۔ جہاں تک اس گولڈن گیٹ یا رحمت کے دروازے کا تعلق ہے تو یروشلم میں موجود دروازے کے کھلنے کا انتظار عیسائیوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو بھی ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہودی ہزاروں سالوں سے ایک ایسے نبی یا نجات دہندہ کے انتظار میں ہیں جو انہیں ہزاروں سالوں کے بعد ان کا کھویا ہوا مرتبہ واپس دلائے، لیکن وہ اس حقیقت سے شاید آگاہ نہیں ہے یا اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے آگاہ نہیں ہونا چاہتے کہ جس نبی اور نجات دہندہ کے انتظار میں وہ ہزاروں سالوں سے ہیں وہ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے، جنہیں انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی، ضد اور جہالت کی وجہ سے گنوا دیا۔ ناظرین، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی ایک نبی کی آمد کے منتظر تھے جو اس دنیا میں آ کر پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم کرنے والا تھا، لیکن ان کا یہ ایمان تھا کہ یہ نبی انہی کی قوم میں سے مبعوث فرمائے جائیں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بن باپ کے پیدا ہوئے تو انہوں نے تمام دنیا کے سامنے اپنی رسالت کا اقرار کیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہودی سب سے پہلے ان پر ایمان لاتے، کیونکہ ان کی الہامی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے متعلق واضح نشانیاں بیان کی گئی تھیں، لیکن اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، یا شاید پہچانتے ہوئے بھی وہ اس حقیقت سے انکار کرتے رہے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور اپنی مخلوق سے وعدہ کیا کہ ایک دفعہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں ایک نجات دہندہ کے طور پر ضرور تشریف لائیں گے۔ جبکہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پوش ڈالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب نازل کیا گیا کہ نہ صرف انہیں ان کی سرزمین سے ذلیل و خوار کر کے نکال دیا گیا، بلکہ وہ تمام دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ وہ ہزاروں سالوں تک در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، لیکن اپنی ضد اور ہٹ دھرمی نہ چھوڑی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کی وجہ سے فلسطین کے ایک حصے کو علیحدہ کر کے اسرائیل کی شکل دے ڈالی، اور اب وہ ان مقدس مقامات پر قبضہ کرنے کی کوششوں میں ہیں۔ وہ مقدس مقامات جو کہ نہ صرف یہودیوں بلکہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے بھی خصوصی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ جس نجات دہندہ کے وہ منتظر ہیں وہ یروشلم میں بیت المقدس کے پاس موجود یہودیوں کے ٹیمپل کی تعمیر کے بعد تشریف لائیں گے، اور یہ رحمت کا دروازہ یا گولڈن گیٹ ہی وہ دروازہ ہے جس کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا نجات دہندہ اسی دروازے سے یروشلم میں داخل ہوگا، جبکہ عیسائی بھی ایک ایسا ہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے خداوند عالم جو کہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ اسی گولڈن گیٹ یا گیٹ آف مرسی سے تشریف لائیں گے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ جس طرح مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانتے، اسی طرح انہوں نے یہ دروازہ بند کر کے اپنی طرف سے ان کے خداوند رحمت کو یروشلم میں داخل ہونے سے روکا ہے۔ حالانکہ انہیں اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانتے، لیکن وہ انہیں اللہ تعالیٰ کا سچا نبی اور رسول ضرور مانتے ہیں، اور وہ اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح حالت میں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا، اور وہ ایک دن ضرور زمین پر تشریف لائیں گے اور تمام زمین پر حکومت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ تشریف لائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کس دروازے سے، کس گیٹ سے یا کس راستے سے آئیں گے۔ اگر آپ غور کریں تو اس گولڈن گیٹ یا رحمت کے دروازے سے ایک بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ زمین پر تشریف لانے اور ان کے زمین پر حکومت کرنے کو تینوں الہامی کتابوں کے ماننے والے تسلیم کرتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر کسی کا اس کے بارے میں اپنا اپنا علیحدہ نظریہ ہے۔ اگر یہودی اور عیسائی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ دیں اور انجیل اور تورات کی حذف شدہ تعلیمات اور عقائد کو دوبارہ سے اپنی کتابوں میں شامل کریں اور ان کا مطالعہ کریں تو ان پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ یہ وہی عقائد ہیں جو اس وقت اسلام اور قرآن پاک میں موجود ہیں۔ لیکن بعض یہودی اور عیسائی عناصر نے اپنی مذہبی اجارہ داری کو قائم رکھنے کے لیے ان عقائد اور تعلیمات کو حذف کر لیا جو کہ ان کی اجارہ داری کے لیے خطرہ ثابت ہو رہی تھی۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔